أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک ہمارے اس آنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما لے. ہمارا یہاں پر شب جمعہ میں آنا یہ کوئی رسمی رواجی نہیں ہے کہ یہاں جمع ہونا گفتن نشستن برخاستن والی بات، بلکہ ہمارا یہاں جمع ہونا گفتن نشستن اخراجن والی بات. ہم ایک بہت اونچے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک بہت اونچی محنت کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، ایک بہت اونچے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک بہت اونچی فکر کے لیے جمع ہوئے. ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا نبیوں والی محنت کی نسبت سے، نبیوں والے مقصد کی نسبت سے، نبیوں والے کام کی نسبت سے. یہ کوئی معمولی جمع ہونا نہیں ہے، بہت اونچا ہے یہ اجتماع، بہت عظیم ہے یہ اجتماع. آدمی صرف اپنی فکر کرتا ہے، غور و فکر میں لگتا ہے، اس پر اللہ پاک 60-70 سال کی دیر یا نفلی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں.
یہ غور و فکر جو نبیوں کو فکر تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، یہ بہت اونچی فکر اور محنت ہے، بہت اونچا کام ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے مذاکرے ہمارے ساتھ بیانات میں ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو بار بار اسی لیے دہرایا جاتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ دین کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ یہ محنت اس لیے ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ امت مسلمہ دین کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پہلے طبقے کو چھوڑا تھا۔ امت کے پہلے طبقے کو دین کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین پر چھوڑا تھا۔ ہر مسلمان اللہ کے ہر حکم کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی مسلمان اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ کر، پیارے نبی کی کسی سنت کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزار رہا تھا، اور دین ان کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ موجود تھا، صرف سوری نہیں، صرف لفظی نہیں، حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں دین موجود تھا۔ ایمان حقیقت کے ساتھ، عبادات حقیقت کے ساتھ، اخلاق حقیقت کے ساتھ، اخلاص حقیقت کے ساتھ، دین کے مٹنے کا غم، دین کے زندہ کرنے کا جذبہ اور شوق حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی۔ پورا دین کیا ہے؟ پورا دین ایمانیات ہے، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور قضا ہے، عدل و انصاف۔ اور امت کے پہلے طبقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پورا دین ان کی زندگی میں موجود تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے پہلے طبقے کی زندگی کو آنے والی مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے نمونہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ ان کے اعمال کو آنے والی امت کے لیے کسوٹی بنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ایمان پر محنت فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یقینوں کا یہ حال تھا کہ بیت اللہ ہدایت کا مرکز، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی اور یقین کی وہ کیفیت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی کہ آنے والے انسانوں کے لیے ان کے ایمان اور یقین کو اللہ نے کسوٹی بنا دی۔ کیا فرمایا؟ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اور کیسا ایمان تھا؟ کسی مخلوق کا اثر دل پہ نہیں رہا۔ یہ بتوں تو چھوڑو، بتوں کا یقین تو ایسا نکلا کہ پھر، لیکن جو اور مخلوقات جن کے اثرات، جس کے اندر اللہ نے تاثیریں رکھی تھی، کسی مخلوق کا اثر نہیں لیتے تھے، کسی مخلوق سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔
نہ سمندروں سے اثر لیا، نہ دریاؤں سے اثر لیا، نہ درندوں سے اثر لیا، نہ کسی مخلوق کا اثر ان کے دل پہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس۔ اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط یقین تھا کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی غیر ہے یہ سب مخلوق ہے، بننے میں اس کی محتاج، استعمال ہونے میں بھی اسی کی محتاج ہے۔ مخلوق خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ہر صفت کا یقین ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے اور زمین سے ایک دانہ غلے کا نہ اگے، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ رزاق اللہ ہے، رب اللہ ہے، وہ روزی دیتا ہے، اور روزی دینے میں ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے جو نقشے اللہ نے امتحان کے لیے کھولے ہوئے۔ یہ تو امتحان کے لیے ہے کہ انسان کس طرف دوڑتا ہے، کس طرف بھاگتا ہے، کس سے مانگتا ہے۔ ایسا غیر کا اثر دلوں سے نکل گیا تھا اور صرف اللہ کی ذات سے اثر لے کر چل گئے کہ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ کسی مخلوق کا اثر نہیں، اور یہ بنیاد ہے دین کی اور دین کی محنت کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ان پر 13 سال محنت کی تھی۔ جب یہ یقین دل کے اندر آ گیا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی طرف چل پڑے۔ جو اللہ کا حکم آیا اس کو اپنی ذات سے پورا کر کے اور دوسروں کو بھی یہ راستہ بتاتے تھے کہ دیکھو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، نفع نقصان، حجی کامیابی ناکامی، زندگی موت، یہ سب اللہ کے امر سے، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے چاہنے سے۔ اس لیے وہ اللہ کی طرف چلے، اللہ کے اوامر کو پورا کرتے ہوئے کہ سب کچھ کا مسئلہ حل کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، ہم ادھر کدھر سر مار رہے ہیں۔ اس لیے مکی زندگی میں نماز کا حکم آ گیا، اور نماز اللہ سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان کے بعد۔ اور جب بھی ان کو ضرورت ہوتی، جیسے نبی اللہ سے مانگ رہے تھے نمازیں پڑھ پڑھ کر، ایسی ان کو بھی اس راستے پہ ڈالا، اور ان کی نمازوں سے اللہ نے ان کے کام بنائے، ان کی دعاؤں سے اللہ نے ان کے مسئلے حل کیے۔ جی تو نماز ایسی تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ نماز حقیقت کے ساتھ تھی، جیسے ایمان حقیقت کے ساتھ تھا، ایسے ہی نماز حقیقت کے ساتھ تھی ان کے دل کے زندگی کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، اپنے متعلقین کو،
ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ اذا حضب امر فزع الی الصلاۃ، حضور کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی کس طرف متوجہ ہوتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو نماز ان کی ایسی حقیقت والی جاندار نماز تھی جو صفات سے مزین تھی، اس لیے اللہ کے خزانوں سے لینا ان کے لیے آسان تھا۔ اللہ کے غیبی خزانے ہر نعمتوں سے بھرے ہوئے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ۔ اور اس نماز کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما دی کہ فحشی اور منکرات سے اللہ پاک نے ان کو صاف کر دیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پاکیزہ زندگی اللہ نے ان کو نماز کی برکت سے، کہ ان کی نماز میں کلمے والا یقین تھا، حضور کا طریقہ تھا، فضائل کا شوق تھا، اللہ کا دھیان تھا، اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ تھا، نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس نماز کو قائم کیے ہوئے تھے۔ جب ان کی نماز جاندار تھی تو اللہ نے ان کی زندگی بھی شاندار بنا دی، زندگی بھی شاندار تھی۔ پھر کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو جہالت میں چل رہا ہو، اندھیرے میں چل رہا ہو۔ جو بھی جس کام میں لگا ہوا تھا، جس شعبے سے منسوب تھا اور کام کرتا تھا، وہ اپنے اللہ کے حکم کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہوئے چل رہا تھا، علم کی روشنی میں چل رہا تھا، جہالت میں نہیں تھا۔ ان کا ہر عمل، ان کا مزدور مزدوری میں اللہ کے حکم کو، باغ والا باغ والے میں اللہ کے حکم کو، نبی کی سنت کو، تاجر تجارت میں اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کو، ہر ایک اپنے شعبے کا علم جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر رہا تھا، اندھیرے میں نہیں تھا، جہالت میں نہیں تھا، علم کی روشنی میں چل رہا تھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی کی کیا سنت ہے، اور ہر ایک اللہ کے دھیان کے ساتھ چل رہے تھے، ہاں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہاں، غفلت میں نہیں تھے، ذاکر تھے، ذاکر، ہر وقت اللہ یاد تھا ان کو، ہر وقت اللہ کو یاد۔ ان کے چرواہے کی یہ کیفیت تھی، جو کئی کئی دنوں تک بکریاں چرانے جنگل میں، تو جو اس دعوت کی محنت کے اعمال میں شب و روز لگے ہوئے تھے، ان کی کیفیت تو ہمیں یہ چرواہے کی کیفیت تھی۔ کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سفر میں تھے۔ ایک چرواہے کے قریب سے گزرے تو اس کو کہا، کچھ کھانے پینے کی چیز ہے یہاں آپ کے پاس؟ تو چرواہے نے کہا کہ دودھ ہے بکریوں کا، اور مالک نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کوئی مسافر آ جائے اور دودھ مانگے تو پلا دینا، تو آپ کہیں تو میں آپ کو دودھ پلا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بکریوں کا دودھ پیالے میں دو کر لے آیا۔ انہوں نے دیکھنے کے لیے اس سے کہا کہ ایک بکری آپ ہمیں بیچ دو، جس کو ہم ذبح کریں گے، پکائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا مالک کی بکری بیچنے کی اجازت نہیں، مالک کی بکری بیچنے کی اجازت۔ تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کہتا ہے، کہ مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔
مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا لیا. تو فوراً اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. مالک کو تو میں جھوٹ بول دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو کوئی غفلت میں نہیں تھا، ہر وقت ذکر میں مشغول تھا، اللہ کے دھیان سے زندگی گزار رہا تھا. دکاندار دکان میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے چل رہا تھا، زمیندار زمیندارے میں، مزدور مزدوری میں، ہر جگہ جو بھی لگا ہوا تھا ذاکر تھا، ذاکر، غافل نہیں تھا. کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، کہہ لو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا. اور پھر ہمدردی، خیر خواہی، یہ جذبہ تھا کہ ہر ایک کی زندگی بنانی ہے، کسی کی زندگی بگاڑنی نہیں. مسلمان ہے ہی وہی جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. مدینہ میں اگر 10,000 کا مجمع تھا تو 9,999 ایک کے خیرخواہ اور ہمدرد تھے، اس کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے تھے. اور وہ جو ایک تھا وہ ان 9,999 کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا، کوئی کسی کی زندگی بگاڑنے میں نہیں لگا ہوا تھا. اسی لیے تو ایک بکری کی سری پہلے گھر سے چلی، 7 گھروں سے پھر کر پھر 8ویں گھر اسی پہلے گھر میں آ گئی. یہ کیا ہے کہ میری ضرورت، میرے بھائیوں کی ضرورت پر میری ضرورت مؤخر ہے، میری بھائیوں کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کی ضرورت مقدم ہے. میں گزارا کر لوں گا، میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی. دنیا کے معاملے میں صحابہ سے کوئی لڑائی ثابت نہیں، کوئی بھی. سب ایک دوسرے پر جان دینے والے تھے، سب ایک دوسرے پر مہربان تھے. ان کو پتا تھا اللہ کا کنبہ ہے، اپنوں کے ساتھ تو کرتے ہی کرتے تھے، غیروں کا بھی خیال رکھتے تھے. یوں نہیں کہہ دیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ فرات کے کنارے پر ایک کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہو جائے گی. کہ یہ خلق جتنی بھی ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ. ایسے اونچے اخلاق کے مالک تھے. اللہ اکبر. اخلاص کی یہ کیفیت تھی. باقی اعمال میں تو آپ اندازہ کر لو، لیکن میدان میں ایک دشمن اس پر حملہ کیا ہے، پہلوان کو پچھاڑا ہے اور سینے پہ بیٹھے ہیں اور اس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار نکال کر اس نے نیچے سے تھوک دیا، فوراً اس کے سینے سے اتر گئے. اس نے کہا بڑی مشقت سے مجھے تم نے گرایا، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو بتایا کہ ہمارا مرنا مارنا اللہ کے لیے ہے، ہم اپنے نفس کے لیے کسی کو نہیں مارتے. میں پہلے تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. ہمارا مرنا مارنا اپنے لیے نہیں ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہے. ہمارا مرنا مارنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے.
تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں امت کا پہلا طبقہ پورے دین پر حقیقت کے ساتھ جیا کہ لوگوں کو ان کی زندگی سے دین اسلام نظر آتا تھا، وہ روشنی نظر آتی تھی۔ پھر دین کی محنت کے اعتبار سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح پر چھوڑا تھا کہ ہر ایک اپنا سب کچھ اللہ پر لگانے کے لیے تیار تھا، اللہ کے دین پہ لگانے کے لیے تیار تھا۔ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، وطن جاتا ہے جائے، بیوی بچے قربان ہوتے ہیں قربان ہو جائیں، لیکن اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو۔ اور پھر کیسی محنت کی کہ جس کو جس وقت جہاں کے لیے کہا گیا، جتنے وقت کے لیے کہا گیا، جن کے ساتھ کہا گیا، جس حال میں بھی کہا گیا، جانے کے لیے تیار تھا۔ جانے کے لیے تیار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین پر حقیقت کے ساتھ چھوڑا اور امت کو دین کی محنت کے اعتبار سے اس سطح پر چھوڑا، اور جب آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے بعد بھی اسی ترتیب سے محنت کو لے کر آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذریعہ بنایا ملکوں کی ہدایت کا۔ ملکوں کی ہدایت کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تو اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا، اور آپ کی زندگی میں سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ جس ترتیب سے محنت کو حضور نے اٹھایا تھا، آپ کے جانے کے بعد اللہ نے اس ترتیب محنت کو توڑوا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دوبارہ اس ترتیب کو قائم کروا کر یہ آنے والی امت کو بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت جب بھی کرے گی، اللہ اپنے فضل سے دین کو دنیا میں زندہ کرے، دین دنیا میں پھیلے گا، دین دنیا میں پھیلے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے قدم بقدم انہی قدموں پہ چلتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے آئے، بڑی بڑی حالات سے گزرنا ہوا، اللہ نے سارے فتنوں کو ختم کر دیا۔ کیوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کو خالی کر دیا، سب کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا، خود بھی ایک جماعت لے کر قبائل کے پاس چلے گئے۔ مدینے میں کوئی سالم نہیں رہا معذوروں کے علاوہ، سب اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ یہ بتایا کہ ان فتنوں کا حل، ان فتنوں کی ان فتنوں کا توڑ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ پاک بابا جان پر رحم فرمائے، اگر وہ جو کیفیت مدینہ میں بن گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اس کی انہوں نے بتایا کہ جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے تو بکریاں کیسے ایک دوسرے میں گھس کر اپنے آپ کو اس بارش سے، اس پانی سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں، کہتے ہیں مدینے والوں کا یہ حال ہو گیا تھا۔
خوف کا عالم. میں اللہ بابا جان پر رحم فرمائے، اگر وہ مدینہ کو خالی نہ کرتے مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت جب بھی کرتی ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ پاک اپنے دین کو اپنے فضل سے دنیا میں پھیلاتے ہیں، دنیا میں زندہ کرتے ہیں. اللہ حق کو زندہ کرتے ہیں، باطل کو مٹاتے ہیں، اور حق کو باطل پر دے مارتے ہیں کہ باطل کا مغز بھی نکل جاتا ہے اور ان کو نظر بھی آتا ہے. ہر زمانے میں پھر حضرت ابو بکر نے تو امت کو سنبھالا اور اسی راستے پہ آگے بڑھایا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس امت کو پھر آگے چلایا. عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت جو 10-12 سال رہی، جتنے بھی قریب کے ممالک تھے وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ نے پہلے ہی خوشخبری ان کو سنا دی تھی، سیدخلون فی دین اللہ افواج. ان قریب دیکھو گے کہ فوجوں کی فوجیں، قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں، ان تک دین پہنچے گا. جہاں بھی صحابہ پہنچے ہیں حقیقت کے ساتھ دین ان کی زندگی سے لوگوں کو نظر آیا، اور انہوں نے اپنے کفر اور شرک کو چھوڑا اور اسلام کی پاکیزہ زندگی کو اختیار کیا. صحابہ جہاں بھی گئے کیا کہا؟ لمبی چوڑی تقریریں کرتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، جیسے ہمارا ایمان، جیسے ہماری عبادات، جیسے ہمارے اخلاق، جیسے ہمارے معاملات، جیسے ہماری معاشرت، جیسے ہماری قضا، ہاں ہم جیسے ہو جاؤ. اور ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے ہیں، ہم تم کو بہت اونچی دولت دینے آئے ہیں. تمہارا ملک تمہیں مبارک ہو، تمہاری چیزیں تمہیں مبارک ہوں. تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، تم ہمارے بھائی ہو. کیوں کہ ان کا ایمان نظر آتا تھا، ان کے اعمال اخلاق نظر آتے تھے حقیقت کے ساتھ. اس لیے ان کو لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کونو مثلنا، اور قریب آتے تھے ان کی زندگی دیکھی جاتی تھی کہ یہ کیسے زندگی. اب ان کے ایمان کا معیار دیکھ لو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومی لشکر کے مقابلے میں جماعت لے کر گئے ہوئے تھے، تو روم کی لشکر کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ اگر تشریف لائیں تو کچھ صلح کی بات کر لیں، لڑائی کرنے سے کیا فائدہ ہے، صلح کی بات کر لیتے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے. خیمے میں رومی جنرل نے بٹھایا، باتیں کرنے لگا. پھر ایک شیشی نکالی، اس کا ڈھکن کھول کر ایک قطرہ نیچے ڈالا، اس میں زمین پہ آگ لگ گئی. تو خالد رضی اللہ عنہ پر رعب ڈالنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے کہنے لگا خالد تمہاری فوج کے لیے اس زہر کا ایک قطرہ کافی ہے. خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیشی مجھے دکھاؤ. اس کے ہاتھ سے شیشی لی اور بلند آواز سے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ساری بوتل منہ میں ڈالی اور نگل گئے. وہ گھبرایا.
کہ ابھی گرا، ابھی مرا، ابھی گرا، اور یہ فوجی قانون کے خلاف ہے کہ دھوکے سے بلا کے کسی کو مارنا. وہ گھبرا گیا، اور خالد رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے. تو اس رومی جرنیل نے کہا خالد میں نے تمہارے اللہ کی طاقت دیکھ لی ہے، اب تم مجھے بھی اپنے جیسا بنا لو. میں نے تمہارے اللہ کی طاقت دیکھ لی ہے. تو لوگوں کو ایمان نظر آتا تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر رہے ہیں. وہ رومی جرنیل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ گرفتار ہو کر آیا تھا مدینے میں، مسجد میں لے گئے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے نہیں. تو کسی نے بتایا باہر مدینے سے وہ درخت کے سائے میں ریت پر آرام کر رہے ہیں، وہاں لے کر آ گئے. وہ تمغے لگے ہوئے تھے اس کے، اس کی چھن چھن کی آواز بھی چل رہی تھی چلتے ہوئے. تو جب عمر رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے تو وہ چھن چھن کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی. دیکھا رومی جنرل کھڑا ہوا، پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا حال کیا پوچھتے ہو، جب تک ہمارا اور تمہارا مسئلہ چل رہا تھا کبھی کسی میدان میں تم ہم سے جیتے تھے؟ اب تم نے اپنے خدا کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دیا، تمہارے خدا سے کون جیت سکتا ہے؟ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تو حضرات صحابہ اکرام عملی طور پر دنیا کے اندر پھر پھر کر لوگوں کو کہہ رہے تھے کونو مثلنا، کونو مثلنا، ارے ہم جیسے ہو جاؤ. جیسے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، ہم کہاں تھے؟ ہم تو گرے پڑے تھے، ساری قوموں کے نیچے تھے. اللہ نے ہم میں نبی بھیجا، ہماری طرف دین بھیجا، ہم نے نبی کی بات کو مان کر اس دین کے مطابق عمل شروع کیا. اللہ ہمارے ساتھ ہو گئے. اللہ نے ہمارے سارے قوموں کے نیچے سے نکال کر تمہارے سارے قوموں کے سروں پہ بٹھا دیا ہے. ہم کہتے تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ. یہ دنیا کے نقشوں سے نہیں ہوتا، دنیا کی فوجوں سے نہیں ہوتا، دنیا کی اسلحہ سے نہیں ہوتا. اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو. تو حضرات صحابہ اکرام امت کا پہلا طبقہ، ان کی زندگی آنے والی ساری امت کے لیے نمونہ ہے، دین کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے. کیونکہ براہ راست حضور سے دین انہوں نے سیکھا، آگے امت تک پہنچایا. دین کی محنت حضور سے براہ راست خود سیکھی، ان کی صحبت میں رہ کر، پھر آگے امت تک پہنچایا. تو ہمارے لیے نمونہ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دین کی محنت کے اعتبار سے. دین کی محنت کے اعتبار سے کیا؟ ہر ایک کا جذبہ تھا، کیا تھا؟ کہ میرا سب کچھ لگ جائے. ان کے مردوں کا، ان کی عورتوں کا، ان کے جوانوں کا، ان کے بوڑھوں کا، ان کے بچوں کا، ان کی بچیوں کا. ہاں، اللہ کے راستے میں جان دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. یہ تو جان اللہ نے دی اسی لیے ہے. مال دینا اللہ کے دین پر لگانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، کہ پتا تھا کہ اللہ نے دیا اسی لیے. جان و مال کا مصرف اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے ہیں. اس لیے اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، سال میں 4-6 مہینے وہ اللہ کے راستے میں پھرنے میں لگاتے تھے. 6 مہینے 8 مہینے
اپنے مقام پر آدھا وقت مسجد کے اعمال کے لیے دیتے تھے. اس آدھے میں سے آدھا کاروبار اپنی ضرورتوں کو دیکھنا، آدھا گھر بار، بس. ہر ایک کی دل کی چاہت، ارے میری جان اللہ پہ قربان. اور یہ جذبہ کیوں ان میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ تھا. اسی جذبے پر انہوں نے آگے امت کو تیار کیا اور منتقل کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جذبہ تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. شہادت پر بات کو چھوڑا. اور یہی ہر صحابی کے دل کے جذبہ. ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، نصرانی بادشاہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا. اس میں وہ صحابی بھی تھے. اور اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا. تو کسی نے اس نصرانی بادشاہ سے کہا، اس میں ایک ان کے نبی کا جو شاگرد ہے نا صحابی، وہ بھی موجود ہے. ان پر کوشش کی جائے کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کو اختیار کریں. اس سے ہم ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ حضور کا شاگرد جو ہے صحابی، یہ اس کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوتا. ہم نمونہ دکھا دیں گے. تو کفر کی جو بنیادیں ہیں وہ تو پہلے لالچ دیں گے. تو اس بادشاہ نے بھی ان کو لالچ دی. کیا کہا؟ بیٹی بھی دے دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، تم اسلام کو چھوڑ دو، نصرانیت اختیار کر دو. اس صحابی نے کیا کہا؟ بیٹی بھی دے دو، پوری حکومت بھی دے دو، اور اتنا کہو کہ میں آنکھ بند کروں اسلام سے نکل جاؤں اور دوبارہ آنکھ کھولوں تو اسلام میں اتنی دیر کے لیے بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر دوسرا حربہ باطل کا ہوتا ہے ڈرانا، دھمکانا. تو تیر اندازوں کو کھڑا کیا کہ اس کی طرف تیر پھینکو، مارنا نہیں ڈرانا ہے کہ خوف کی وجہ سے ہماری بات مان لیں. تیر چلاتے رہے، وہ اپنا کھڑے رہے کہ جان ہے ہی اسی لیے مار دیں. یہ جان اللہ پہ قربان، اللہ کے دین پہ قربان. جب دیکھا کہ اس طرح نہیں ڈرے تو بادشاہ سے مشورہ کر کے ان پانی کا ایک بڑا کڑاؤ، کھولتا ہوا پانی ان کی جماعت میں سے ایک کو لے کر اس پانی میں ڈال دیا. وہ بیچارہ شہید ہو گیا. تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو بادشاہ کو بتایا کہ ڈر گیا، رو رہا ہے. کہا جلدی لاؤ جلدی لاؤ. جب لائے تو بادشاہ نے کہا کہ وہی میرا ہے، شہزادی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا، تم اسلام کو چھوڑ دو، ہمارا مذہب اختیار. تو صحابی نے کہا میرا بھی پہلا وہی پہلا جواب ہے، آنکھ بند کروں اسلام سے نکل جاؤں، آنکھ کھولوں دوبارہ اسلام میں اتنی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو بادشاہ نے پوچھا رویا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا رویا اس لیے تھا، ایک ہی جان ہے اور ایک ہی دفعہ اس کڑائی میں جائے گا ختم. میں اس لیے رویا کہ میرے جسم پر سر سے لے کر پیر تک جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں بن جائیں اور تم ایک ایک کر کے اس کڑائی میں ڈالتے جاؤ. یہ ساری جانیں اللہ پر قربان.
جی ہاں، یہ دین ایسے نہیں پھیلتا ہے، قربانی سے پھیلتا ہے. جی ہاں، اور اس درجے کی قربانی ہوتی ہے. یہ جو دین پھیلا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، وہیں اپنی قبریں بنائی ہیں، وہیں اپنی قبریں بنائی ہیں. اگر مردوں نے دنیا میں اپنی قبریں بنائی ہیں، صحابہ کرام کی عورتوں کی قبریں بھی دنیا کے ملکوں میں بنی ہوئی ہیں. جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، استنبول میں ان کی قبر، اور وہیں ام حرام رضی اللہ عنہ جو ہے جزیرہ قبرص کے اندر، یونان کے اندر، ان کی قبر. ہر ایک کا یہ جذبہ تھا. دین تو جب مسلمان اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور سب اللہ پہ اور اللہ کے دین پہ لگاتا ہے، اللہ اس کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. تو یہ جو محنت ہے جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کہ یہ محنت امت میں دوبارہ زندہ ہو جائے. دین حقیقت کے ساتھ، دین کی محنت اس طرح جاندار ہو جائے کہ مسلمان کی زندگی لوگوں کے سامنے ہو اور مسلمان جا کر کہہ سکے کونو مثلنا، کونو مثلنا، کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ. ہم کہہ سکتے ہیں آج؟ یہ محنت جو ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ پورے دین پر حقیقت کے ساتھ آ جائے. امت مسلمہ دین کی محنت کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے جس سطح پر حضور نے امت کے پہلے طبقے کو چھوڑا تھا. اس امت کی مثال بتاتے ہیں کہ سورج کی طرح ہے. امت کی مثال کس طرح ہے بھائی؟ سورج میں 3 چیزیں ہیں. ایک نقل و حرکت میں ہے، ایک روشن ہے، اور جہاں روشنی گرمی پہنچاتا ہے ان سے کچھ معاوضہ بھی نہیں چاہتا. نقل و حرکت میں ایسے ہے کہ کہیں ہمیں طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں نصف نہار پر ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، دنیا کے چاروں طرف یہ پھر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں جہاں سے فجر شروع ہوتی ہے نا، کہیں فجر کی اذان، پھر وہ آگے چلتے ہیں تو وہاں زہر کی اذان، پھر یہاں آگے فجر کی چلتی رہتی ہے، پیچھے زہر کی آتی رہتی ہے، پیچھے عصر کی آتی رہتی ہے، پیچھے مغرب کی آتی رہتی ہے، پیچھے عشاء کی. کہتے دنیا میں ہر وقت اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے. جی ساری دنیا میں مسلمان ہیں، ساری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں اور یہ صدا گونج رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایسے نقل و حرکت میں ہے سورج، اور روشن ہے، روشن ابھی وہ نکلا ہی نہیں ہوتا لیکن اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور صبح صادق کیسے روشنی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب خود نکل جاتا ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے جہاں جاتا ہے، اور کسی سے کچھ نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین. جیسے نبی کہتے تھے ہمارا بدلہ تم پر نہیں ہے، ہمارا اجر، ہمارا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا، اللہ دے گا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں امت جب تک اس طرح نقل و حرکت پہ تھی اور دین سے روشن تھی اور کسی سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اپنا بھی سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار تھی، تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا.
اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 65 سے 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا. دور کے جو ممالک ہیں، دور کے، یہ عرب نہیں ہیں لیکن صحابہ وہاں پہنچے، ان کے دین کو نہیں، ان کے لباس کو، ان کی رہن سہن کو، ان کی زبان کو. وہ افریقی ممالک ہیں لیکن فخر سے کہتے ہیں نحن عرب، نحن عرب، ہم عربی ہیں. ہم یہاں پہنچے، زندگیاں بدل دی اللہ نے ان کو دی نمونہ بنا کر. ان کو نظر آیا ان آنکھوں سے واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اللہ نے ان کو کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا. اگر ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے تو اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچا دے گا. یہ تو دنیا کے اعتبار سے. آخرت جو یہ دین کا منتہا یہی ہے کہ موت سے جو زندگی آ رہی ہے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہو رہی ہے. اور اس کا وعدہ بھی اسی دین کے ساتھ ہے، دین اسلام کے ساتھ. تو ہم اللہ کو ساتھ لے لیں. ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں. پھر امیہ خلفاء آئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. 2-2.5 سال ان کی خلافت کا ہے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امن کو دیکھا، سلامتی کو دیکھا، ہاں چین سکون والی زندگی دیکھی. یہاں تک اللہ نے ان کو دکھایا کہ 2 دشمن چیزیں ایک دوسرے کی، بھیڑ اور بھیڑیا، ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں. بھیڑ اور بھیڑیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے دلوں کو ایسے جوڑ دیا تھا کہ بھیڑیا بھیڑ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا جب تک اللہ نہیں چاہتا. وہ جو ان کے انتقال کے بعد جب وہ بھیڑیے کی چروائے کی ایک بھیڑ کو بھیڑیا اٹھا کے بھاگا، اس کو مارا اس نے، تو اس نے کی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے. کیوں؟ عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، اپنے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لگا دیا، بیوی کا بھی لے کر سب بیت المال میں جمع کر دیا. جن نے ظلم سے لوگوں کے زمینوں کو، چیزوں کو ہتھیایا ہوا تھا، سب کو واپس دلا دیا. جو بیت المال سے لی گئی تھی سب سے واپس لے لی. ایک عدل و انصاف قائم کیا دین میں. ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، اللہ پاک نے امن قائم کر کے دکھایا. لوگوں کو ان آنکھوں سے نظر آیا کہ دیکھو بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں. صحابہ کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں بھیڑیوں کا وفد آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کیوں آئے. اپنی زبان میں کچھ کہا، حضور کو اللہ پاک نے سمجھا دیا. تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ پتہ ہے یہ کیوں آئے تمہارے پاس؟ کہا نہیں. کہا یہ اس لیے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ کی بھیڑ بکریاں کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا آتی ہے؟ شرم و حیا آتی ہے کہ اتنے اچھے لوگوں کے مال کو ہم اٹھا کے لے جائیں اور کھا لیں. لیکن کیا کریں، اللہ نے ہماری روزی یہ بنائی ہے، آپ ان سے ہمارا معاملہ کرواؤ. یہ ہمارے لیے سالانہ کچھ، ماہانہ کچھ، اور یہ ان میں سے چھوڑ دیا کریں
ہم بس اسی پہ گزارا کر لیں گے، ان کے مال پر ہم حملہ نہیں کریں گے، ان کے مال کو نہیں چرائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے آئے ہیں، اب بتاؤ کیا کہنا ہے ان کو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک چھوٹے سے اس کو پال پوس کر بڑا کر کے پھر اپنے ہاتھ سے بھیڑیے کے سامنے رکھ دیں، یہ ہمارا دل نہیں، کہ ہمارے دل میں بات نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھ گئے، اور بھیڑیوں کو کہا جاؤ تم اپنا کام کرو، یہ اپنی حفاظت خود کریں گے، تمہارا داؤ لگے تم لگا لو، یہ بچا سکے اپنا بچا لیں گے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ زندگی تھی کہ درندوں کے دلوں میں بھی اللہ نے محبتیں ڈال دی تھی، امن قائم کر دیا تھا۔ امن تو ایمان سے آتا ہے، سلامتی تو اسلام سے آتی ہے، اور ہم تلاش کر رہے ہیں پتہ نہیں کن چیزوں۔ دنیا میں کبھی امن فوجوں سے نہیں آئے گا، کبھی حکومتوں سے نہیں آئے گا، اس کا راستہ دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، اس سے امن بھی قائم ہوگا اور اس سے سلامتی بھی قائم ہوگی۔ حضور نے بتا دیا تھا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور زیورات سے لدی ہوئی بیت اللہ آئے گی، واپس جائے گی، کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عورت آئی اور حضرت عمر نے پوچھا کیسا پایا لوگوں کو راستے میں؟ کہا اپنے سگے بھائی، اپنے سگے باپ سے زیادہ پایا۔ جیسے سگا بھائی ہو، جیسے سگا باپ ہو، ایسے میں نے لوگوں کو پایا۔ ایک بستی والوں نے دوسری بستی پہنچایا، دوسری بستی والوں نے تیسری بستی، ایسے میں یہاں بیت اللہ تک پہنچی۔ تو زندگی دکھائیں تو صحیح جس پر اللہ کی وہ سامنے آئے، لوگوں کے، ان اندھوں کو نظر آئے۔ یہ تو بیچاروں کو نظر نہیں آ رہا، آج مسلمان کو بھی نظر نہیں آ رہا نا، وہ بھی تو اس راستے کو چھوڑ کر بیچارہ بھٹک گیا ہے۔ تو بعد میں عباسیہ خلفاء آئے، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو گئی، اور ایک کونا چوتھائی جو تھا فرانس کا، یورپ کا، وہ رہ گیا تھا۔ بس ان قوموں تک، ان ملکوں تک اللہ نے ان مسلمانوں کے ذریعے سے دین کو پہنچایا کہ ایک کونا رہ گیا، صرف ایک کونا۔ تین حصے دنیا تک اسلام پہنچا۔ وہ تھا نا کونو مثلنا، کونو مثلنا، کونو مثلنا، سورج کی طرح چل رہے تھے، روشن بھی تھے، نقل و حرکت میں بھی تھے، اور کچھ ان سے مانگتے نہیں تھے، کہتے ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارا بھی سب کچھ تمہارا ہے، ہم تم سے تمہارا ملک لینے نہیں آئے، ہم تم سے تمہاری چیزیں لینے نہیں آئے، ہم تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب وہ کونا چھوٹا رہ گیا نا، فرانس کی طرف کا، اٹلی کی طرف کا، تو وہ جمع ہوئے وہاں کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلا ہے، اور یہ تھوڑا سا علاقہ ہمارا رہ گیا ہے، اور یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کا راستہ روکنا چاہیے اسلام کا، کہ ہمارے لوگ جو ادھر جا رہے ہیں یہ رک جائیں۔ تو اٹلی کے اندر ان کے پوپ پادری جمع ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر آپس میں کہ بھائی ان کے جو مرکزی جگہ ہے، ان کا جو دارالخلافہ ہے، وہاں جا کر ان کا معاملات کو دیکھنا ہے، اخلاق کو دیکھنا ہے، ان کے کردار کو دیکھنا ہے، یہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارا مجمع ان کی طرف جا رہا ہے۔
اور ان کا آپس کا مجمع جڑ کے چل رہا ہے. تو ہمیں پہلے معلوم ہو، پھر بیٹھ کر کوئی اسکیم کریں، کوئی سازش کریں. تو انہوں نے ایک وفد بھیجا جو بغداد پہنچا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دارالخلافہ بغداد تھا، اور وہ تاجروں کے بھیس کے اندر آئے. تو وہاں پر سرائے بنائی ہوئی تھی مسافروں کے لیے. وہ کسی سرائے میں جگہ مل گئی، اس میں اپنا سامان رکھ دیا. کھانے پینے کی ضرورت تھی تو ہوٹل میں آ گئے، متم میں. متم والے نے ان کو بٹھایا، جو وقت تھا ناشتے کا تھا، جو بھی تھا کھلایا پلایا ان کو. وہ پیسے دینے کے لیے آئے تو ہوٹل والے نے کہا کہ آپ اجنبی مسافر معلوم ہوتے ہیں، ہاں یہ جو ناشتہ میں نے کروایا یہ میری طرف سے آپ کا اکرام تھا. اور جو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے مسلمان بھائی گزر رہے تھے متم کے سامنے، تو میرے پاس آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو میں ان کو کہتا تھا ابھی تک تعارف نہیں ہوا، لگتے ہیں مسافر ہیں، اجنبی ہیں، ہمارے ملک کے نہیں. اور انہوں نے بھی آپ کے اکرام کے لیے میرے پاس پیسے جمع کرا دیے ہیں. آپ کے اکرام کے لیے پیسے جمع کرا دیے ہیں. 3 دن تک آپ میرے متم میں آ کر کھانا کھاؤ گے، کوئی پیسہ نہیں لگے گا. ہم نے یہ ہوٹل جو ہے، یہ متم جو ہے، وہ اسی کام کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اکرام کے لیے بنائے ہوئے ہیں. جی ہاں. اور سرائے بھی سرکاری تھی، وہاں بھی خرچہ نہیں. یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ جب غیروں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو ہم اپنے لوگوں کو ان سے کیسے بچائیں گے. پھر آئے شہر میں آ کر ایک دکان سے ان کا معاملہ بھی آپس میں دیکھے کیسا ہے. دکاندار سے کہا کہ یہ چیز ہے، اس نے کہا ہے. کتنے کی ہے؟ کہا اتنے کی ہے، کہ دے دو. کہا اس دکاندار نے کہا کہ یہی چیز اسی قیمت پر میرے پڑوسی دکاندار سے لے لو، میں نہیں بیچتا. تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں دو، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی یہ چیز اسی قیمت پر، یہ میرا پڑوسی دکاندار ہے، تھوڑا سا چند قدم چلے جاؤ ان سے لے لو. جب انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا بات کیا ہے آپ کیوں نہیں دیتے جب آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اب تک میرے اور میرے بچوں کا کچھ گزارا ہو گیا ہے، کچھ بکری ہو گئی ہے، سامان سیل ہو گیا ہے. یہ میرا بھائی صبح سے بیٹھا ہے، اس کے پاس اب کوئی گاہک نہیں آیا. اب جو گاہک آ رہا ہے میں اس کی طرف بھیج رہا ہوں، جاؤ ان سے خریدو. اور ان کا یہ معاملہ ہے آپس کا. یہ معاملہ ہے آپس کا ان کا. تو زندگی تھی جو دیکھ رہے تھے لوگ کہ غیروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسا ہے. جب یہ زندگی عملی طور پر لوگوں کے سامنے تھی تو جھک مار رہے تھے اس درندگی والی زندگی کے لیے، حیوانیت والی زندگی کے لیے. بے دینی کی زندگی تو ہے درندگیت کی، حیوانیت کی، شیطانیت کی. اس میں کہاں چین سکون ہے، کہاں راحت اور اطمینان ہے، کہاں عزت ہے. تو پھر انہوں نے جا کر جو سازشیں امت میں چلائیں، امت نے 8 صدیاں اس محنت کو لے کر یوں چلے تھے کہ 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچا. اور پھر باطل نے جو چالیں چلی اس کی وجہ سے آہستہ 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 سمٹتا رہا اسلام، ملکوں سے نکلتا رہا اسلام. کیا انہوں نے اپنے ایسی چیزیں جو فلسفہ تھا، جو منطق تھی اور جو تھا، اس کو عربی میں ڈب کروا کے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا محمد بنا، اس سے بھائی لڑا مامون نے قبضہ کر لیا. مامون کا زمانہ تھا،
انہوں نے آ کر وہ لٹریچر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے کہ یہ جو دو صفتیں ان کے اندر ہیں نا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ کر چل رہے ہیں، ملک و مال چیزوں سامان کو دیکھ کر نہیں چل رہے، اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ ہے، یہ کسی طرح ان کے درمیان ختم کراؤ۔ ان کے اندر دنیا گھسے، ان کے اندر دنیا کی طلب ہو، تاکہ بھائی بھائی کا نہ رہے، باپ بیٹے کا نہ رہے، رشتہ دار کا نہ رہے، اور غیروں سے بھی ان کا یہی معاملہ، رسہ کشی ڈال دو، تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے، یہ اپنا ان پر نہ لگائیں۔ جب یہ غیروں پہ نہیں لگائیں گے تو غیر ان کی طرف کیا توجہ کریں؟ تو یہی بات انہوں نے وہاں اس طرح چلائی، ارے ہم تو بہت ترقی کر گئے۔ آہستہ 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 مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے وہ حضرت کو بتایا کہ فلاں ملک والے کہہ رہے ہیں ہم چاند پر پہنچ گئے، چاند پر اتنی ترقی کر کہ زمین سے ہم کدھر پہنچ گئے؟ چاند پہ پہنچ گئے۔ تو حضرت نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی، اہمیت نہیں دی ان کی بات۔ دوسری مجلس میں کسی اور نے کہہ دیا، پھر حضرت نے توجہ نہیں دی۔ تیسری مجلس میں کسی نے کہہ دیا تو حضرت کو جوش آ گیا کہ یہ کیا ہوا بنا دیا، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے۔ ارے زمین بھی مخلوق، چاند بھی مخلوق، ایک مخلوق سے نکل کر دوسری مخلوق تک پہنچے ہیں، یہ انسان کا کیا کمال ہے؟ انسان کا کمال تو یہ ہے کہ مخلوق سے خالق تک پہنچے۔ کس تک پہنچے؟ خالق تک پہنچے۔ ہاں، پھر فرمایا ہمارے نبی نے تو زمین پر کھڑے کھڑے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا۔ تو باطل کی یہی محنت ہوتی ہے کہ دنیا 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 دنیا، یہ کیا چل رہا ہے آج دنیا میں، یہ کیا کیا ایڈورٹائز ہو رہی ہے اور کیا کیا بلا اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب یہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پر کھانے کے لیے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہوگی؟ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تم سمندروں کی جھاگ کی طرح ہوگے، بے جان بے جان۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ تم میں وہن لگ جائے گا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر گھس جائے گی اور موت سے نفرت تمہارے اندر گھس جائے گی۔ ہاں، دنیا کی محبت، موت کا ڈر، خوف، کراہیت، یہ تمہارے اندر آ جائے گی، اس کو وہن بتایا۔ اور آج اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم خود دیکھ لیں ہمارا آپس کا کیا معاملہ چل رہا ہے، چاہے ملک کے اعتبار سے ہو، چاہے ملک کے صوبے کے اعتبار سے ہو، چاہے ملک کے ضلع کے اعتبار سے ہو، چاہے ملک کے کسی تحصیل کے اعتبار سے ہو، یا ملک کے کسی محلے کے اعتبار سے ہو، یا ملک کے کسی گھر کے اعتبار سے ہو، رسہ کشی چل رہی۔ میرا پیٹ بھرے، کوئی مرے سو مرے، یہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت نہیں ہے؟ اس سے دین پھیلے گا، اس زندگی کو ہم لے کر چلیں گے۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں آج امت نقل و حرکت میں تو ہے لیکن اس کو گہن لگا ہوا ہے، گہن۔ اور سورج کو جب گہن لگتا ہے نا، وہ بھی پورے سر پر ہوتا ہے، اس وقت گہن لگتا ہے، اور جہاں جاتا ہے اندھیرا زیادہ کر دیتا ہے۔ سورج گرہن کے وقت دیکھا ہے نا،
اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روشنی نہیں رہتی. اور اللہ بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی دیکھو. نقل و حرکت میں آج امت ہے لیکن رخ بدل گیا ہے، دین کی بجائے دنیا سامنے آ گئی ہے. ہاں اب بتاؤ، کوئی گاڑی خالی جا رہی ہے، کوئی کوچ خالی جا رہی ہے، کوئی ٹرین خالی جا رہی ہے، کوئی ہوائی جہاز خالی جا رہا ہے؟ بتاؤ، مہینوں مہینوں پہلے بکنگ ہوئی ہے. یہ نقل و حرکت نہیں ہو رہی امت کی، ہو رہی ہے لیکن کس لیے؟ جہاں جا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ہم آپ سے ڈالر لینے کے لیے آئے، پاؤنڈ لینے کے لیے آئے، ہم آپ سے یورو لینے کے لیے آئے، آپ ہمیں کچھ ہم مزدوری پہ لگا دو، کچھ مال دے دو ہمیں. اسی لیے تو غیر دھوکے میں آ گیا بیچارہ مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر، کہ مسلمان کہتا ہے کامیابی اللہ کے دین میں ہے. ہاں تو وہ کہتا ہے ہماری کامیابی ان کے دین میں ہے اور ان کی کامیابی ہمارے ڈالروں میں ہے. یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ان کی کامیابی بھی دین اسلام میں ہے تو کامیاب ہو کر دکھائے نا، تاکہ ہم ان کے پیچھے چلیں. یہ تو ہمارے پیچھے کشکول لیے پھرتے ہیں، بدے نام اللہ، بدے نام اللہ، بدے نام اللہ. ارے مسلمان تو غیر سے مانگنے والا نہیں تھا، وہ تو اللہ سے مانگنے والا تھا. مسلمان کا ہاتھ تو اللہ کے خزانے میں تھا، وہاں سے لیتا تھا اور دوسروں پہ خرچ کرتا تھا، دوسروں پہ خرچ کرتا تھا. تو یہ جو ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان کی زندگی دین سے روشن ہو جائے، تاکہ اندھوں کو ان آنکھوں سے نظر آئے. اور اللہ نے جو آج نیچے کیا ہوا ہے، اللہ پاک مسلمان کو اس مقام پر پہنچائے تاکہ اندھوں کو نظر آئے کہ ملک کی وجہ سے نہیں ہے، مال کی وجہ سے نہیں ہے، نقشوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ عروج اللہ پاک نے کس وجہ سے دیا ہے؟ بولو کس وجہ سے دیا ہے؟ دین کی وجہ سے دیا ہے، اسلام کی وجہ سے دیا ہے. لوگوں کو نظر تو آئے نا آنکھوں سے. کیا ہے؟ کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو اپنا کام بنا لیا. یہ کام نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے. کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، دین نے، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے، اور یہ بھی مسلمان کا دین ہی ہے. لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کل. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ ساری دنیا میں پست ہو جائے، حق غالب ہو جائے اور باطل مغلوب ہو جائے. یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد. آج صدیاں گزر گئی، مسلمان اس کو بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام والا ہوں، کہ حضور کا کام میرا کام ہے. آج مسلمان تعارف کیا کراتا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں دکاندار، میں کارخانے دار، میں زمیندار. کتنا بھول گیا اپنے راستے، کتنا بھول گیا اپنے کام. یہ جو 4 مہینے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ جو نسبت اس کام سے ٹوٹ گئی صدیاں درمیان میں گزرنے کی وجہ سے، 4 مہینے لگا کر اس نسبت کو جوڑنے کے لیے. یہ 4 مہینے ہی کافی نہیں ہے، وہ تو اس نسبت کو جوڑنے کے لیے جو ٹوٹ گئی ہے. ہمارے بڑے یہ فرماتے تھے کہ آج مسلمان اپنی ذمہ داری کے احساس سے بھی خالی ہو گیا کہ میں پوری امت کا ذمہ دار ہوں. آج مسلمان کو یہ احساس بھی نہیں.
حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمیں بلا بلا کر کہتے تھے یہ بات کہو مجمع سے، یہ بات کہو. یہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہر مسلمان کو تیار کرو. کسی مسلمان کو اس کام سے باہر نہیں چھوڑنا، سب کو اس کام والا بنانا ہے. ہاں، کسی مسلمان کو اس کام سے باہر نہیں چھوڑنا. تو 4 مہینے تو اس کام کے سیکھنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہر کام کو سمجھنے کے لیے ماحول میں آنا پڑتا ہے. ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے. جب تک آدمی ماحول میں نہ آئے تو کیا سمجھے گا کہ میرا کیا مقصد ہے، میں امتی ہونے کے ناطے سے میری کیا ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری کو کیسے پورا کروں. اس ماحول میں بتایا جاتا ہے کہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ دعوت کے اعمال ہیں، مقام پر یوں کرنا ہے، خروج میں یوں کرنا ہے، ساری امت کو لانے کے لیے یوں محنت کرنی ہے. تو کام کو سیکھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکالتے. اور یہ اتنا اونچا راستہ ہے، یہ اتنا اونچا بلند راستہ ہے، اس کی نیکی تک مقام والے پہنچ نہیں سکتے. آدمی مقام پر نماز پڑھے تو 1 نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھے 27 کا ثواب. ہاں جی، جماعت سے پڑھ لیتے. لیکن اس راستے میں 1 نماز کروڑوں نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. 1 روپیہ اپنے مقام پر صدقہ کیے 1 ہی کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس راستے میں اپنے کھانے کرائے پہ 1 روپیہ لگایا، لاکھوں روپے صدقے کا ثواب. 1 تسبیح پڑھیے سبحان اللہ، 49 کروڑ تسبیحوں کا ثواب اس کے عمل نامے میں لکھ دیا گیا. یہ اس راستے کی نسبت سے، اس کام کی نسبت سے عمل کا ریٹ اتنا اونچا اللہ پاک کر دیتے. اور چھوڑو، اس راستے میں بدن پر گرد و غبار لگ جائے، مٹی لگ جائے، اس جسم پر جہنم کی آگ تو درکنار، جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیتے. یہ معمولی راستہ نہیں ہے، یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ نبیوں والی محنت ہے. اس لیے فرمایا اس امت کو اللہ پاک اس محنت کی برکت سے نبیوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے، نبیوں کے پڑوس میں جنت عطا فرمائیں گے. اور جنت میں نبیوں کے پیمانے سے اللہ پاک نعمتیں دیں گے اس کو، اس امت کے فرد کو، نبیوں کے پیمانے سے. تو یہ معمولی راستہ نہیں ہے. تو 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے بتاتے ہیں اور نسبت کو جوڑنے کے لیے بتاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اس کو تو ہم نے موت تک سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مجمع میں سے جو نقد چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہے، صبح سے دیکھو کراچی کا اجتماع ہونے والا ہے، اس کے لیے جماعتیں دینی ہیں. کتنی جماعتیں ہیں چلے 4 مہینے کیا؟ 4000 جماعتیں دینی ہیں. اب بڑے فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع سے پہلے پوری ہو جائیں، اجتماع پر اور مزید نکل جائیں، تو اجتماع کی محنت بھی ہوگی، آگے جماعتیں بھی پوری ہوں گی. جو صبح سے تیار ہیں نقد، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں. www.darsequran.com